الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گناہوں سے، اپنی سیاکاریوں سے، اپنی بدکاریوں سے اور اللہ کی بغاوتوں سے اور رسول ہاشمی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہر انسان کے لیے، ہر مومن و مسلمان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہم سب کی زندگی میں میسر فرمایا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج میں اور آپ اس کی قدر نہیں کرتے. اللہ کے اس مابوس کیے ہوئے مہینے کو
اور اللہ کی اس طرح کی بخشوں کے سمندر کے بہنے کو اور ٹھاٹھیں مارتی ہوئی موجوں سے ہم خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے. آج بھی ہم اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں. آج اس رمضان کا ایک حصہ گزرنے والا ہے. اس کے باوجود کہ شیاطین کو باندھا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آسمان والے رب کی رحمتیں برس رہی ہیں اور سارا سال شیطان کے پیچھے چلنے والوں کو آوازیں دے رہی ہیں کہ تمہارا ازلی دشمن تو تمہارے پروردگار نے باندھ دیا ہے، اب تمہارے لیے راستے صاف ہیں. آؤ اپنے اس 6 فٹ کے جسم پہ اور اپنے اس چھوٹے سے دل پہ اپنے اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے اسے موڑ لاؤ. شیطان کے راستوں سے ہٹ کر رحمان کے راستے پہ آ جاؤ. یہ حقیقت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. مگر میری اور تمہاری بدقسمتی اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ بہت دور تک پہنچ چکی ہے. ہم نے ان چیزوں کو ہدف بنا لیا ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے، اور ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا ہے جن کی وجہ سے اللہ نے محشر کے میدان میں مجھے اور تجھے حوض کوثر سے پیاس بجھوانے کے بعد جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرنا ہے. فرق بہت پڑ گیا ہے کہ آج ہم کدھر جا رہے ہیں. نہ رمضان کی پرواہ ہے، نہ شعبان کی پرواہ ہے، نہ شوال کی پرواہ ہے، نہ ذی-القعدہ کی پرواہ ہے، نہ ذی الحج کی پرواہ ہے، نہ محرم کی پرواہ ہے، نہ دن کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے، نہ خلوت میں رب ساتھ ہے، نہ جلوت میں رب ساتھ ہے. آئیے آج ذرا اپنے آپ کو میں بھی اور آپ بھی ٹٹولیں کہ کیا میری اور تمہاری ڈائریکشن اور میرا اور تمہارا راستہ اور میری اور تمہاری سمت کیا وہی ہے جو جنت کے دروازوں تک جاتی ہے؟ آؤ لوگو، میں آج کے اس مختصر سے خطبے میں ابتدا میں اللہ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بات سنانے والا سننے والوں سے زیادہ گناہگار ہے. اللہ تیرے نبی کے منبر پہ کھڑا ہونے والا سنانے والوں سے زیادہ محتاج ہے. اے عرش والے، ہماری زبان سے جو بھی نکلے اللہ تیری توفیق سے نکلتا ہے. ہماری تیرے سامنے عرض ہے اللہ وہی بات نکلے جو تیرے رب کے، جو تیرے قرآن سے وابستہ ہو، تیرے نبی کے فرمان سے وابستہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس مبارک مہینے میں، اس کرموں والے مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اے اللہ کم از کم آج کے دن ہمارے لیے ہماری سابقہ لغزشوں کو نظر انداز کر دے. اور اللہ آج کے اس دن، اس تیرے گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ
سنانے والے کو بھی معاف کر دے، سننے والوں کو بھی معاف کر دے۔ اور اللہ معافی تک محدود نہ رکھنا، ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لینا۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں اپنی پناہ میں نہ لیا تو تو جانتا ہے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ اور عرش والے، اس مہینے سے میرے اور میرے سننے والوں کے بھائیوں کے اے اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کا اس رمضان کو سبب بنا دے۔ حضرات، رمضان کی لذتوں کا فائدہ، رمضان کی بہار کا فائدہ، اس رمضان میں لیلۃ القدر کا فائدہ، اس رمضان میں قرآن کی تلاوت کا فائدہ، اس رمضان میں نماز تہجد پڑھنے کا فائدہ، اس رمضان میں قیام اللیل کرنے کا فائدہ، تراویح پڑھنے کا فائدہ صرف اور صرف اس شخص کو ہے، صرف اور صرف اس شخص کو ہے جو ایمان کے اندر پختہ ہے، مومن ہے اور اپنے ایمان کی لذت پا رہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے اس رمضان کے اندر ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، اللہ اس روزے کے صدقے اس کی زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا جس نے رات کا قیام کیا، بھئی اکیلے قیام کی بات نہیں فرمائی، ساتھ ایمان کی شرط رکھی ہے۔ میں صرف آج یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اور سن لو بات، فروخ آبادیو، کعبہ کا رب جانتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، جسے ایمان کی لذت مل گئی اسے زمین و آسمان کی بادشاہت مل گئی، چتراہٹ مل گئی، جائیداد مل گئی۔ اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان، وہ زمین ساری کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ ایمان روح ہے، روح۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کے عمل کے لیے ایمان روح ہے اور اس کا عمل جسم ہے۔ یہ میرا جسم ہے، آپ کا جسم ہے، اس سے روح نکل جائے تو اس جسم کو کوئی حرکت دے سکتا ہے؟ ہاتھ حرکت نہیں کریں گے، زبان حرکت نہیں کرے گی، آنکھیں حرکت نہیں کریں گی۔ بھائی، آپ نماز پڑھیں، سننا بات، آپ روزہ رکھیں، آپ عمرہ کریں، آپ حج کریں، آپ 2 نفل نماز پڑھ کے اللہ سے معافی کے طلبگار بنیں، آپ جمعہ پڑھیں، آپ کوئی صدقہ خیرات کریں، یاد رکھیں نا، یہ آپ کا عمل ہے، عمل۔ اس کے اندر روح ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہوا تو تمہارا عمل مردہ ہے، مردہ ہے۔ جیسے انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر اس کے جسم کو یہ نہیں کہتے کہ عبداللہ صاحب سوئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، بیکار ہے، فارغ ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ اس مبارک مہینے میں اپنے ایمان کو مضبوط کر لیجئے۔ جب ایمان مضبوط کرو گے تو پھر ایک روزہ بھی تمہاری زندگی کے گناہوں کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان والا 3 چیزوں کا اقرار کرے، 3 چیزوں کا۔ پہلی بات،
اپنے رب کو رب مان لے، اپنے رب کو رب ہونے پہ راضی ہو جائے، مان ہی نہ لے، راضی ہو جائے، اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے، اور دین اسلام کو اپنا دین مان کے راضی ہو جائے، اور آخری بات کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ہونے پہ راضی ہو جائے، اللہ کو رب مان کے اس پہ راضی ہو جائے، اسلام پہ راضی ہو جائے، اور اسلام لانے والے مدینے والی سرکار پہ راضی ہو جائے۔ کائنات کا امام کیا فرماتا ہے؟ فرمایا جو ان تین چیزوں پہ راضی ہو گیا در حقیقت اس نے ایمان کی لذت پا لی، لذت پائی۔ حضرات، لذت زبان سے نہیں ملتی، ایمان کی لذت ٹیسٹ سے نہیں ہے، یہ چینی یا گڑ اور شکر کی طرح محسوس نہیں ہوتی۔ ایمان کی لذت کیا ہے؟ پہلی لذت یہ ہے کہ مومن کہے کہ میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنی بگڑی بنانے والا نہیں مانتا، نہ سنوارنے والا مانتا ہوں، نہ زمین و آسمان کا خالق مانتا ہوں کسی اور کو، نہ اس کے سوا موت و حیات کا مالک کسی کو مانتا ہوں، نہ اس کے سوا اولاد دینے والا کسی کو مانتا ہوں، نہ اولاد مارنے والا مانتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ صرف وہ ایک رب ہے جو دن بھی چڑھاتا ہے اور دن کے بعد رات بھی لاتا ہے، ایک رب ہے جو فضاؤں کا مالک ہے، ایک رب ہے جو سمندر کے پانیوں کا مالک ہے، ایک ہی رب ہے جو زمین پہ گاڑے ہوئے پہاڑوں کا مالک ہے، ایک ہی رب ہے جو زمین سے لے کر آسمان تک کی مخلوقات کا اکیلا ہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ فرمایا مومن جو ہوتا ہے، مومن، وہ سب سے پہلے اپنے رب کے رب ہونے پہ راضی ہو جاتا ہے، اور یہ منہ زبانی راضی نہیں ہوتا کہ مسجد میں کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف زبان سے ادا نہیں کیا، جب بھی اس کے سامنے کوئی بات آئی تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، مومن کا، ایمان والے کا، کہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری دنیا ٹھکرا سکتا ہوں، رب سے یاری نہیں توڑ سکتا۔ اور اسی لیے تو فرمایا تھا کہ الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ فرشتوں تم نے نمازی کی نماز کا ثواب لکھا ہے، تم نے حاجی کے حج کا ثواب لکھ لیا ہے، تم نے زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ کا ثواب تو لکھ لیا ہے۔ اللہ، یہ جس نے صبح سحری کی تھی، سارا دن گزارا، تنہائی میں بھی گیا، جلوت میں بھی رہا، خلوت میں بھی رہا، اللہ اس کو پیاس نے ستایا، اس کو بھوک نے ستایا، اے اللہ یہ بازار میں چلتے ہوئے اس کی نگاہ غیر محرم کے چہرے پہ پڑی، اللہ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ جس کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے اس نے نگاہ اٹھانے سے منع کیا ہوا ہے۔ اے اللہ یہ غسل خانے میں تھا، اپنے بیڈ روم میں تھا، پیاس ستایا ہوئے تھا، پیاس نے اس کو ستایا ہوئے تھا، اے اللہ اس نے پانی دیکھا مگر اس کے دل کی آواز یہ تھی، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ میں پیاس سے مر سکتا ہوں مگر اللہ تو نے منع کیا ہوا ہے، میں پانی کو منہ نہیں لگا سکتا۔ اے اللہ صبح سے لے کر رات مغرب کی اذان تک اس نے سارا دن اسی بات پہ گزارا کہ میں نے جس کے نام کا روزہ رکھا ہوا ہے میں اس پہ راضی ہوں، مجھے بھوک کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پیاس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے بیماری کی کوئی پرواہ نہیں، میں نے دنیا کی ساری لذتوں کو
اپنے جوتے کی نوک پہ رکھا، اپنے ایمان کی لذت کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے اور اپنے رب سے ایسی وفا کی ہے. تو اب رب، اے اللہ، لکھنے والا پوچھتا ہے، اے اللہ باقی عبادات کا تو ثواب تو نے بتا دیا تھا، یہ جو سارا دن تنہائی میں بھی تیرے رب ہونے پہ راضی رہا، اس کا کیا ثواب لکھوں؟ آؤ مومنو، یہ روزے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے نبی محمد کریم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رب کے فرشتوں کو اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آؤ، یہ ضرورت میری اور تمہاری ہے کہ آ جاؤ، اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا چاہتے ہو، اس روزے کے صدقے اپنے آپ کے ایمان کو تازہ کر لو، ایسا مضبوط ایمان بناؤ، ایسا پختہ ایمان بنا لو کہ اللہ میں تنہائی میں بھی ہوں تو تب بھی تجھ پہ راضی ہوں، اے اللہ بند کمرے میں ہوں تب بھی تجھ پہ راضی ہوں، اے اللہ میں عوام الناس میں ہوں تب بھی تجھ پہ راضی ہوں. اللہ مجھے دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی سرمایہ، دنیا کا کوئی جہو جلال اللہ مجھے تجھ سے جدا نہیں کر سکتا. اللہ میں مر کے بھی تیرا ہوں، زندہ بھی تیرا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ میں اس روزے سے ثابت کر رہا ہوں تیری توفیق سے کہ میرا جینا بھی تیرے لیے، میرا مرنا بھی تیرے لیے، میری نماز بھی تیرے لیے، میری قربانی بھی تیرے لیے. جب آدمی مومن اپنے ایمان کو اس عالم تک لے جاتا ہے، اس مقام پہ لے جاتا ہے، تو آسمان سے لکھنے والے کو آواز آتی ہے کہ اب تیری قلم میرے اس بندے کا ثواب نہیں لکھ سکتی ہے. ہائے 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 ہائے، اس نے نہ تیری قلم کے لیے یہ عمل کیا ہے، نہ تیرے لیے کیا ہے. اے لکھنے والے، اپنی کتاب بھی بند کر دے، اپنی قلم بھی رکھ لے. اللہ کیا کروں پھر؟ فرمایا میرا فیصلہ سن لے، الصوم لی وانا اجزی بہی. سن لے، قیامت کا دن ہوگا، جس نے سارا دن تنہائی میں بھی مجھے نہیں چھوڑا، ہر میری بات پہ اپنی رضا کا اعلان کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، میں اسے اس دروازے سے گزاروں گا جس کا نام ہی صوم رکھا ہوگا. اور اللہ اور کیا فرق کرے گا؟ فرمایا میں قیامت کے دن ملاقات کے اوپر اس کو ثواب عطا فرماؤں گا. لوگوں یہ فلسفہ ہے، یہ حقیقت ہے. روزہ مجھے اور تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے کہ بندے یہ روزہ تجھے اکیلا بھوکا رکھنے کے لیے نہیں رکھوایا رب نے، اس نے تو تیرے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تجھے رکھوایا ہے، مضبوط کرنے کے لیے کہ جب تو روزے میں ہو اور یہ عقیدہ پیش کر رہا ہے کہ اللہ میں تو تیرا اتنا پابند بن گیا ہوں کہ حرام کو حرام، میں نے تو حلال کو چھوڑ دیا ہے. کیا لذت آئے گی بھائی؟ ایمان ٹھاٹھے مارے گا، ایمان مضبوط ہوگا. جب ایمان مضبوط ہوگا تو سمجھ لینا تمہارے عمل کے اندر اللہ کی طرف سے روح آ رہی ہے، لذت آ رہی ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کی لذت اٹھانے والا، ایمان کی لذت چکھنے والا صرف وہ ہے جو اللہ کے اللہ ہونے پہ راضی ہو گیا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور روزے داروں آؤ، ابھی بھی وقت ہے، آؤ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، تم بھی مانگو. آؤ اپنے قدموں کو شیطان کی راہوں سے اٹھا کر رحمان کی راہ پہ ڈال لو. آؤ اپنے آپ کو تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے کر لو اور کھڑے کر کے کہو اللہ اگر ایمان مضبوط نہ ہوا تو قیامت کو تجھے کیا منہ دکھائیں گے. اللہ اس رمضان کے صدقے، اس روزے کے صدقے، اس تراویح کے صدقے، اس قرآن کی تلاوت کے صدقے اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما دے، پختہ کر دے، پکا کر دے. کیونکہ جس کا ایمان پختہ ہے اللہ کی رحمت اس کا پیچھا کرتی رہے گی انشاءاللہ. فرمایا
ایمان کی لذت اٹھانے والے کے 3 عمل ہیں، 3 عمل۔ پہلا جو میں عرض کر چکا ہوں، اور دوسرا کیا ہے کہ کیا کہتا ہے مومن؟ وہ کہتا ہے جی 73 کا آئین بھی موجود ہے، انگلستان کا آئین بھی موجود ہے، یورپ کا دستور بھی دنیا میں ہے، امریکہ کا دستور بھی ہے، اور بڑے بڑے فلاسفروں کے فلسفے بھی ہیں، بڑے بڑے فقیہوں کے نکتے بھی ہیں، بڑے بڑے سکالرز کے قول بھی ہیں۔ لیکن مومنو ذرا توجہ فرماؤ، آنکھیں کھولو، مسجد میں سویا نہ کرو، آنکھیں کھولو۔ کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا ایمان کی لذت صرف وہ چکھتا ہے وہ جس کا عقیدہ ہے ساری دنیا کے قانون ایک طرف، جس اسلام کو محمد لے کے آیا ہے وہ ایک طرف۔ صلی اللہ، ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت۔ پہلے اللہ کے اللہ ہونے پہ راضی ہوتا ہے، پھر اس کے نازل کردہ قانون پہ راضی ہوتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے نا، صبح بستر سے، تو اپنی مرضی سے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اپنے منہ میں سگریٹ نہیں ڈالتا، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ڈالتا ہے۔ اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے، طہارت کرتا ہے، فجر کی نماز کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، پھر ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، پھر اسی جب بستر پہ جاتا ہے تو فرماتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں نے صبح بیدار ہوا، میری آنکھیں کھلی، میں نے تیرا نام لیا، سارا دن تیرے دین کی تابعداری کی، تیرے اسلام کے مطابق سانسیں لی۔ اے اللہ اب سارا دن گزارنے کے بعد پھر اسی بستر پہ آیا ہوں تو یہی کہتا ہوں تیرے نام پہ سونے لگا ہوں، تیرے نام پہ ہی اٹھوں گا۔ جب یہ کوئی کہتا ہے کہ میرے لیے اسلام کافی ہے، جب کوئی کہتا ہے میرا عمل اسلام کے مطابق ہوگا، جب کوئی کہتا ہے کہ ساری دنیا کے قانون مٹ جائیں گے، ساری دنیا کے فلسفے لٹ جائیں گے، ساری دنیا کے قانون مل جائیں، وہ اس زمین پہ بسنے والے لوگوں کی وہ رہنمائی نہیں کر سکتے جو محمد کا اسلام ان کی رہنمائی کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بدقسمتی ہے، ہمارا نام مسلمانوں والا، ہم نے اسلام کا نام رکھا ہے، یہ کہ اپنا نام عبداللہ رکھ لو، اپنا نام غلام مصطفیٰ رکھ لو، مسجد میں چلے جاؤ 5 وقت کے لیے، لیکن جب ضرورت پڑے بازار میں تولنے کی تو شیطان کی پیروی کرو۔ جب بازار میں نکلتے ہوئے ضرورت پڑے، کسی غیر محرم کے چہرے پہ نظر پڑے اور وہاں انسان شیطان کے عمل کو دہرائے، اسلام کی عمل کو چھوڑ دے، تو یاد رکھنا آدھا تتر آدھا بٹیر اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے کہ آسمانوں سے میرے پاس، سننا بات، آسمانوں سے میرے پاس، کس کے پاس؟ اور کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آسمانوں سے میرے پاس تمہارے لیے اس سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں تھی جو میں نے تمہیں اسلام کے نام پہ عطا کر دی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو رب کے رب ہونے پہ راضی ہوا، اسلام کے اس دین ہونے پہ راضی ہوا، اور آخری بات محمد کے اپنے نبی ہونے پہ راضی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے راضی ہوا بھائی؟ کیسے راضی ہوا؟ اس کے سامنے بات آئے کہ نبی کا یہ حکم ہے جھوٹ نہیں بولنا، اور آج کا سیاستدان کہے، آج کا ملا کہے، آج کا دکاندار کہے، آج کا تاجر کہے
آج کا وکیل کہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اس نے محمد کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیسا مانا ہے کہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، جب عمل کی باری آئی تو ملتان جاؤں؟ ایسا ماننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور سن لو، اگر کوئی ایمان کے ساتھ مانتا ہے اور اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی لذت کو دنیا کے اندر پانا چاہتا ہوں، تو اسے پھر محمد کو اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح محمد کے صحابہ نے مانا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماننا کوئی ماننا نہیں ہے کہ کہیں اپنی مرضی چلا لی، کہیں کسی نبی کی مان لی۔ نکاح ہوتا ہے نا، شادی ہوتی ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بڑی مشکل کے ساتھ نکاح کے چند جملے، چند آیات پڑھوائی جاتی ہیں۔ ابھی مولوی صاحب ابھی اپنی فیس جیب میں نہیں ڈالے تھے کہ وہیں سے گانا بجانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آج ہائے 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 ہائے، کیا کہوں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور لوگوں، کس بات کا تذکرہ کروں؟ اور ایک طرف نبی کہے کہ ایمان کی لذت وہ نہیں پا سکتا جو مجھے منصف نہیں مانتا، ایمان کی لذت وہ نہیں پا سکتا جو مجھے آخر الزمان نہیں مانتا، ایمان کی لذت وہ نہیں پا سکتا جو مجھے فیصل نہیں مانتا، ایمان کی لذت وہ نہیں پا سکتا جو مجھے اپنا آخری رہبر نہیں مانتا، ایمان کی لذت وہ نہیں پا سکتا جو مجھے آخری گارنٹی نہیں مانتا۔ اور نبی تو یہ فرما کے گیا ہے، اور آج جہاں سے نسل کا آغاز ہوتا ہے، نسل کا، جہاں سے امت کا آغاز ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے مومنو؟ وہ ایک مرد اور ایک خاتون کے نکاح سے ہوتا ہے۔ کیوں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نکاح سے ہوتا ہے۔ اور آج میرے اور تمہارے معاشرے کا جنازہ نکل گیا ہے کہ ہم اس مبارک مجلس کو بھی نبی جیسی مجلس نہیں بنا سکتے۔ آج کیسا اسلام، کیسا رب، کیسا نبی، تین چیزیں ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اور ان سے ہمارا رشتہ کیسا رہ گیا ہے کہ مولوی سے نکاح ابھی پڑھوایا ہی نہیں، ابھی اس کو مجلس سے نکلا بھی نہیں، تو وہاں ناچ گانا شروع ہو جائے۔ آج لاہور جیسے، اسلام آباد جیسے، کراچی جیسے بڑے شہروں کے اندر اور پوری ملت اسلامیہ کے بڑے گھرانوں کے اندر، ویسے تو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے انصاف کی بات یہ ہے کہ جس گھر میں کنجر خانہ ہے، جس گھر میں بے پردگی ہے، جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت ہے، جس گھر کی شادی میں ناچ گانا ہے، جس گھر کی شادی میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے بغاوت ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اسے بڑا کہنا بڑے کی توہین ہے۔ بڑے کی توہین، بڑا صرف وہ ہے جسے ایمان کی لذت مل جاتی ہے۔ اور سننا آخری بات، ایمان کی لذت آقا نے کیسے فرمایا؟ فرمایا یہ تین چیزوں پہ جس کو عمل مل جائے، تین چیزوں پہ وہ ایمان کی لذت پائے گا۔ دوستو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس کے پاس ایمان کی لذت ہوتی ہے نا، اسے اللہ وہ سکون دیتا ہے جو پوری دنیا کے 7 ارب کے عرب لوگوں کے پاس وہ سکون نہیں ہوتا، جو ایک مضبوط ایمان والے مومن کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اس کے پاس سیم و زر نہیں ہوتا، مربع اور زمینیں نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھنا، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو نگاہ اٹھا کے دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی سب کو رحمت اللہ، ان کے بھانجے، انہوں نے مجھے یہ بات سنائی، کہنے لگا حافظ صاحب کی روٹین یہ تھی کہ جب وہ سفر کرتے تھے نا، نہ دائیں دیکھتے تھے نہ بائیں دیکھتے تھے، نہ سامنے زیادہ دیکھتے، نگاہیں نیچی رکھتے تھے اور تلاوت کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اللہ، کہنے لگا ایک دن ان کے گاؤں میں گاڑی چلا رہا تھا، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، تو قبرستان آ گیا۔ ایمان کی لذت سنیے، میں 1400 سال پرانے باتیں بھی ایک دو سناؤں گا اختتام کے اوپر۔ میں آج کے دور کی بات سنانے لگا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا قبرستان آیا، حافظ صاحب نے فرمایا بیٹا گاڑی روکو، کہنے لگا گاڑی رکوائی،
اور گاڑی سے نکلے قبرستان میں چلے گئے, وہاں دعا کی, اور جہاں قبر مخصوص کروائی ہوئی تھی جگہ, وہاں بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے, روتے رہے, اللہ سے آہو بکا کرتے رہے, اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے. کہتا بہت دیر بعد آئے, گاڑی میں بیٹھے, کہنے لگے چلو بیٹا. کہنے لگا قبرستان گزرا تو ہماری زمینیں شروع ہو گئیں. حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑے اچھے, بڑے ذمہ دار تھے, راجپوت فیملی کے تھے. کہنے لگا زمینیں شروع ہو گئی, ہماری فصلیں نظر آنے لگی, پھر مویشی آ گئے, ہمارا ڈیرا آ گیا, سارا کچھ گزر کے گھر آ گئے. حافظ صاحب نے نہ زمین کے بارے سوال کیا, نہ اپنے مویشیوں کے بارے سوال کیا. پڑھتے رہے, پڑھتے رہے, گھر آئے. کہنے لگا میں نے پوچھا ماموں جان آپ قبرستان سے گزرے, وہاں رک گئے, دعائیں کی, روتے رہے, سوال کرتے رہے, اللہ سے راز و نیاز کرتے رہے, قبرستان سے نکلے, گھر آئے, راستے میں ہماری زمینیں بھی آئیں, ہمارے مویشی بھی آئے, ہماری جائیداد بھی آئی, ہماری فصلیں بھی آئی, لیکن حافظ صاحب ماموں جان آپ نے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا ہے. کہنے لگا جواب کیا دیا؟ کہنے لگے بیٹا جو چیزیں میرے ساتھ نہیں جائیں گی میں اپنے ایمان میں کبھی داخل نہیں کرتا ہوں, میں ان کو پکڑتا ہوں, انہیں یاد رکھتا ہوں, انہیں سینے سے لگاتا ہوں, انہیں اپنے ماتھے کا جھومر بناتا ہوں, انہیں اپنی زبان کا ساتھی بناتا ہوں. جو چیزیں قبر میں بھی میرے ساتھ ہوں گی, معاشر کے میدان میں بھی میرے ساتھ ہوں گی. آج میں اور تم نہ رمضان کی پرواہ ہے, نہ جمعے کی پرواہ ہے, اور سوچیں کہاں پر اٹکی ہوئی ہیں. کوئی اپنی دکان میں لٹکا ہوا ہے, کوئی اپنے مکان میں لٹکا ہوا ہے, کوئی اپنی سیم و زر میں لٹکا ہوا ہے. لیکن سن لو, ان لٹکنے سے, ان چیزوں سے ایمان کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی. ایمان کی لذت اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب رب کو رب ہونے پہ راضی ہو جائے, اور اسلام کے اسلام دین ہونے پہ راضی ہو جائے, اور محمد کریم کو اپنے راہبر و رہنما ماننے پہ راضی ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا اور کافر کا فرق کیا ہے؟ بھئی مومن کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مسلم, یہ بھی ذرا سن لو بات. مسلم کا معنی کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کے اعلان کر دیا کہ میں اسلام لے آیا ہوں. اور ایک ہوتا ہے مومن, مسلمان کے بعد والا درجہ. وہ کیا ہے کہ میں مر سکتا ہوں, جس ایمان کو قبول کر چکا ہوں اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں, جدا نہیں ہو سکتا ہوں. حضرات آئیے, اس کی لذت کا عالم کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر کا عمل اور مومن کے عمل کا فرق کیا ہے. بھئی سننا بات, کافر آتا ہے امریکہ سے, وہ ہمیں کہتا ہے 60 ارب ڈالر میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود پہ لگاؤں گا. 60 ارب ڈالر. ہم بڑے نعرے مارتے ہیں, امریکہ کی غلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں, سب کچھ بھول جاتے ہیں. کوئی برطانیہ سے آیا, یورپ سے آیا, غیر مسلم ہے, سارے پاکستان کی عوام کے لیے وہ سب کچھ دے جائے, اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا. اور مومن تو اپنی شان کو سمجھ لے. سننا آخری بات, اے مومن جو ہتھیار, جو اسلحہ, جو فارمولہ تیرے رب نے تیرے نبی کے ذریعے اس قرآن کی بدولت تمہیں دیا ہے, اسے یاد کر لے. اپنے آپ کو مومن بنا لے, اپنے ایمان کو چمکا لے, اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. پھر دیکھ کیا ہوتا ہے, اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے. ایک طرف کافر ہے, ساری دنیا کی دولت لٹا چکا ہے, اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے, پاس نہیں ہے, جمع نہیں ہو سکی. اور دوسری طرف فروخ آباد کا ایک مزدور ہے, سارا دن اس نے لوگوں کے جوتے پالش کیے ہیں, اللہ اکبر, 5-5 10-10 روپے اکٹھے کیے ہیں. رات ہوئی, مغرب کی اذان سے پہلے اسی اپنے رزق سے جاتا ہے, 10 20 50 نہیں, ایک کھجور خریدتا ہے. ہائے ہائے, ایک کھجور لیتا ہے. کتنے کی آئی ہوگی؟
2 روپے کی ہوگی 3 کی ہوگی، کھجور لایا اور لا کر اس نے رب کے راستے میں ایمان کی حالت میں اسے صدقے میں دے دیا۔ کائنات کا امام کیا فرماتا ہے کہ اللہ اس مومن کے عمل کو اپنے دائیں ہاتھ کے اندر رکھ لیتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، دائیں ہاتھ کے اندر رکھ لیتا ہے۔ آقا بس اندر رکھ لیا اور کیا کیا؟ فرمایا رب نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا اور اسے اس طرح پالنا شروع کر دیا جس طرح تم جانور پالتے ہو، اور اس کا ثواب لکھنا شروع کیا۔ اس عمل کرنے والے کے اخلاص کی بدولت، ایمان کی بدولت، اس کے اللہ سے محبت کی بدولت اللہ اسے 10 گنا بڑھا دے گا۔ پھر دیکھے گا اس کے خلوص کو پھر 70 گنا بڑھا دے گا، پھر دیکھے گا 700 گنا بڑھا دے گا، اور کائنات کے امام نے فرمایا پھر ان لمٹڈ کر دے گا، بے حساب کر دے گا۔ کہاں تک کر دے گا؟ جب وہ مر کے رب کے سامنے پیش ہوگا تو وہی کھجور کا کیا ہوا صدقہ اللہ کے ہاتھ میں اتنی پرورش پا چکا ہوگا کہ وہ پہاڑ کی صورت ثواب بن کے اپنے عمل کرنے والے کے سامنے آ جائے گا۔ مومن آ، تو سیم و زر سے آزاد ہے، آ جا، تجھے سلطنتوں کی ضرورت نہیں ہے، آ جا، تجھے محلات کی ضرورت نہیں ہے، آ، تجھے اربوں کھربوں کی رب نے ضرورت نہیں رکھی ہے، تمہیں تو یہاں سے ہی اللہ نے بلند کر دیا ہے کہ تو اپنا ایمان مضبوط کر کے راستے سے کانٹا بھی اٹھا دے گا تو اللہ تمہیں جنت کا نمبر الاٹ کر دے گا۔ اتنا آسان ہے کہ یہی سبب تھا، ایمان کا عالم یہ تھا کہ اس ایمان کی لذت سب سے پہلے کس نے پائی؟ عائشہ کے بابا ابو بکر صدیق نے پائی رضی اللہ تعالیٰ۔ فارمولے پاس ہیں، اے مسلمان تیرا تو ماضی ہی بڑا روشن ہے، کیسے پائی؟ آئے بیت اللہ کے پاس آئے، ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اس نے کہا ابو بکر سنا ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جسے تو یار کہتا ہے، جسے تو وفادار کہتا ہے، جس محمد کو تو اپنا غمخوار کہتا ہے، اس کے بارے سنا ہے اس نے کیا کہہ دیا ہے؟ ہائے ایمان! اور سارے محمد کے غلاموں کا ایمان ایک طرف، اکیلے ابو بکر کا ایک طرف۔ کیسا ایمان پایا، کیسا ایمان پایا؟ سوال پوچھنے والا کہتا ہے کہ تیرے نبی نے، تیرے یار نے، تیرے رفیق سفر نے کہا ہے کہ میں مسجد اقصی سے بھی ہو کے آ گیا ہوں اور آسمانوں سے بھی ہو کے آ گیا ہوں۔ ایمان کا عالم کیا ہے؟ ایمان کی لذت کیا ہے؟ ایمان کی راحت کیا ہے؟ ایمان سے رشتہ کیا ہے؟ ہائے ابو بکر، جہاں تو لیٹا ہے اللہ کی اربوں رحمتیں اس پہ نازل ہوں، وہ تو ہے ہی رحمت کا مرکز۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں، اگر میرا یار کہتا ہے، میرا نبی کہتا ہے تو پھر اس سے بڑا سچا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایمان کی لذت ہے، وہی نبی وفات پاتا ہے، سارے صحابہ دگرگو ہیں، پریشان ہیں، حتیٰ کہ عمر حواس کھو بیٹھتا ہے کہ جس نے کہا میرا نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ہائے ابو بکر، میں تیرے ایمان کی لذت پہ قربان جاؤں، تیرے ایمان کی مضبوطی پہ قربان جاؤں۔ کھڑے ہوئے، آئے، آقا کے چہرہ اقدس کو بوسہ دیا، کپڑا ڈالا اور صحابہ میں کھڑے ہو کے فرمایا سن لو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد اللہ کے پاس جا چکا ہے، اور جو محمد کے رب کی پوجا کرتا ہے وہ سن لے وہ حی لا یقیوم ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ لوگوں ایمان ہی تھا کہ ڈولا نہیں، ہلا نہیں، اور ساری امت کے سامنے وہ ایمان کے ساتھ فارمولہ پیش کیا کہ سارے کے سارے مان گئے۔ پھر خلیفہ بنا، خلیفہ بننے کے بعد پیغام ملا کہ منکرین زکوٰۃ نے انکار کر دیا ہے زکوٰۃ دینے سے، ادھر قبائلستان کا خطرہ ہے، ادھر مسیلمہ کذاب کا خطرہ ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ نے بغاوت کر دی ہے، ادھر اسلام پھیل رہا ہے،
فوجیں سرحدوں پہ ہیں، اکیلا ابو بکر ہے۔ عمر آگے بڑھ کے کہتا ہے اے ابو بکر ان سے لڑائی نہ لڑنا، پیچھے ہٹ جانا، نقصان ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اے اللہ تیرے ابو بکر کے ایمان پہ قربان ہو جاؤں۔ کیسا ایمان تھا؟ اٹھے، جواب دیا، کہا عمر تو تو کہتا ہے ان سے لڑائی نہ لڑ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر زکوٰۃ کے اندر کسی نے جانور دیا اور اونٹ کی رسی دینے سے انکار کر دیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے عمر اس سے بھی قتل، ابو بکر اس سے بھی لڑائی لڑے گا۔ ایمان کا عالم یہ تھا کہ ڈگمگایا نہیں ہے، گھبرایا نہیں ہے۔ اے لوگو یہ تو بڑا حسبی نسبی تھا، یہ تو عائشہ کا باب تھا، یہ تو نبی کے دل کی بہار تھی، یہ نبی کا رفیق سفر تھا، یہ نبی کا محبوب تھا، نبی کا چہیتا تھا، نبی پہ جان اور مال قربان کرنے والا تھا۔ اور ایک اور بھی ہے، اس کا رنگ بھی کالا ہے، اس کا قد بھی چھوٹا ہے، خود بھی غلام ہے، اس کا باپ بھی غلام ہے، اس کا پھر باپ بھی غلام ہے، نسل بعد نسل غلام ہے، رنگ کالا ہے، پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہے، بدن پہ پورے کپڑے نہیں ہیں، اور ایمان ایسا ہے کہ رنگ کالا ہے، ایمان روشن ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں، میں مٹ سکتا ہوں، میں جان دے سکتا ہوں، پر جس ایمان کو میں نے پایا ہے اب اس سے جدا نہیں ہو سکتا ہوں۔ ایمان ایمان کے نعرے پکارتا ہے، اور اس کے اللہ ٹوٹے جوتے کی آواز کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہی کی یہ برکت ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی روزہ نہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی خطبہ نہیں، اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے تو کوئی نماز نہیں، اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے تو کوئی حج نہیں ہے، اگر ایمان ٹھیک نہیں ہے کوئی جہاد نہیں ہے۔ اگر ایمان ٹھیک ہے، اگر ایمان مضبوط ہے، اللہ پہ راضی ہے مومن، اپنے محمد کے دین پہ راضی ہے مومن، اپنے نبی کی رہنمائی پہ راضی ہے مومن، تو وہ چاہے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کا ہی باسی کیوں نہیں ہے۔ جاؤ سن لو آخری بات، وہ چاہے ایک جھونپڑی کے اندر ہی کیوں نہیں سوتا، اسے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں سونے والے سے زیادہ سکون ہے، زیادہ راحت ہے، زیادہ لذت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ باقی جو روزے رہ گئے ہیں ایمان کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔